اور حضرات صحابہ فرماتے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان سے خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے فرامین کو سنتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، ہمیں اس دن یوں لگا کہ سب سے زیادہ خوشی آج ہو رہی ہے ہمیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی خوشی کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ وہ کیا کہ المرء مع من احبہ، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کیونکہ ہماری تو جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقابلے میں کوئی اولاد، کوئی ماں باپ، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا، گستاخی کی، سمجھایا کہ اے ابا جان، ہم آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کافر ہوں جو بھی ہوں، آپ کے ذمہ ان کا احترام ہے، فی الدنیا معروفہ، آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، میں ہر چیز قبول کروں گا لیکن رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی زبان کو بند رکھیے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ جب باپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بات کی تو زور سے تھپڑ مارا۔ اب کوہرام مچا کہ ابو بکر نے تھپڑ مارا۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ابو بکر تو میری امت کا بڑا رحم دل انسان ہے، اس نے کیسے تھپڑ مار دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، آپ نے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو تھپڑ کی بات کرتے ہیں، لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقا، میرے پاس تلوار ہوتی میں ان کی گردن اڑا دیتا۔ یا رسول اللہ، آپ کی عزت، آپ کی تکریم پہلے، باپ بعد میں ہے۔ یہ تو اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی تلوار نہیں تھی میرے پاس، ورنہ میں باپ کی گردن اڑا دیتا۔ المرء مع من احبہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج ضمن میں عرض کرتا چلوں، نوجوان نسل اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو ہمارے طلباء فلاں کسی بھی شخصیت کا نام لے دیتے ہیں۔ تو خدا را اگر 100% ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، اس کوتاہی کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں، شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن رول ماڈل صرف اور صرف کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت۔ ہمیں دوسرا نظر اس لیے آتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، آپ کا زندگی کا مطالعہ نہیں کیا۔ اور اگر قرآن کو صحیح سمجھ کے پڑھتے، آپ کے فرامین کو اور احکامات کو سمجھ کے پڑھتے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ فی کا ترجمہ کہ میری نبی کی جو زندگی ہے اس میں گھس جاؤ، جیسے آپ کی زندگی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو پھر یہ واحد راستہ ہے میرے پاس پہنچنے کا اور کامیابی اور کامرانی کا یہ ضامن ہے۔ تو جو انسان من احب للہ، جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا اظہار بھی کرے دوسروں سے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں، یہ تابعی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے دفعہ بھی ذکر کیا جائے، ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ڈالیں، کبھی بھی آپ کا اس میں گرامی خود لے یا مجلس میں اس کا تذکرہ ہو تو یہ نہیں چلے واجب تو ایک ہی دفعہ ہے علماء، لیکن محبت کا اظہار یہ ہے کہ انسان ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ایک ایسی چیز ہے انسان کی زبان کو لذت آتی ہے، انسان اپنے منہ میں مٹھاس محسوس کرتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر ہر دفعہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ تو وہ صحابی رسول آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اما انی احبک،
ذرا میری بات سنیے، الا اما یہ خبردار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے اظہار کر دو۔ اب اظہار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ باقی جتنی عبادات ہیں اس کے اندر اخفاء ضروری، اور یہ عبادت جو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اولاد، رشتہ دار، ماں باپ، کسی دوست، عزیز، اقربا، کوئی بھی ہے، جب اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت، پھر اس عبادت کا اظہار ضروری اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان سخت پسینے کے اندر شرابور، کوئی سایہ نہیں اس دن ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اور جن 7 انسانوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے وہ 2 افراد بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، المتحابان فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب اظہار کیوں ضروری ہے؟ اب اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2، اظہار اس لیے ضروری ہے کہ المتحابان یہ تثنیہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، المتحابان یہ 2 ہیں کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہو اس سے اظہار کر دو، تاکہ جواب میں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرے۔ آپ اور وہ 2 مل کر جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ المتحابان 2 محبت کرنے والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان کو سایہ اللہ نصیب کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس محبت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس محبت کو باقی بھی رکھنا ہے تاکہ اس محبت کو ہم اللہ کے حضور ساتھ بھی لے کے جائیں اور اللہ کا عرش اس کا سایہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کرے، یار وہ کیسا ہے۔ جب آپ اس سے محبت کرتے ہو پھر دوسروں سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ممکن ہے آپ کسی ایسے شخص سے سوال کریں جس کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور وہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی بری رائے دے دے اور آپ کی محبت میں کمی آئے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، خصوصاً آج کے اس پرفتن دور میں جب سیاست اس نے وہ زہر امت مسلمہ کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے تعلقات میں وہ زہر کھول دیا ہے۔ ووٹ کی ایک پرچی کے پیچھے رشتہ دار الگ، دوست الگ، حتیٰ کہ ماں باپ ان کے ساتھ بھی ہماری اس جو رائے ہے اس پہ ایسا اختلاف کہ ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ تو بحث مباحثہ سے بچے، اس سے مناظرے سے بچے۔ اگر وہ کوئی الگ رائے رکھتا ہے وہ اس کا حق ہے، آپ الگ رائے رکھتے ہو آپ کا حق ہے۔ اور اس زمن میں حضرات علماء اکرام، آج کل تو مناظرہ جو ہے وہ چلے یہ بات آ گئی، یہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ کی اصل تعریف یہ پتہ ہی نہیں ہے حضرات کو۔ مناظرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ باب مفالہ سے ہے۔ باب مفالہ جو انسان بتکلف کوئی کام کرے۔ اب مناظرہ کا معنی ہے النظر فی الدلیل، اور دلیل کا معنی ہے کہ جو چیز انسان کو حق بات تک پہنچا دے، حق راستے تک چلا دے۔ النظر فی الدلیل کہ بھائی آپ بھی آئیں میں بھی آتا ہوں، مل بیٹھ کے راہ حق کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر راہ حق آپ پہ واضح ہو جائے مجھے بتا دیں، میرے اوپر حق بات واضح ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مناظرہ، النظر فی الدلیل، کہ دلیل میں غور، فکر، تدبر کرنا، اور جس پہ حق بات کھلے وہ دوسرے کو اطلاع دے دے۔